بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی شرطیں۔ نماز کی کچھ شرطیں ہیں جن کا پورا کیے بنا نماز نہیں ہو سکتی یا صحیح نہیں مانی جا سکتی۔ کچھ شرطوں کا نماز کے لیے ہونا ضروری ہے تو کچھ شرطوں کا نماز کے لیے پورا کیا جانا ضروری ہے، تو کچھ شرطوں کا نماز پڑھتے وقت ہونا ضروری ہے۔ نماز کی کل شرطیں کچھ اس طرح ہے: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، بدن کے سطر کا چھپا ہوا ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، نماز کی نیت یعنی ارادہ کرنا، خیال رہے کہ پاک ہونا اور صاف ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پاک ہونا شرط ہے، صاف ہونا شرط نہیں ہے۔ جیسے بدن، کپڑا یا زمین ناپاک چیزوں سے بھری ہوئی نہ ہو، دھول مٹی کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ صاف نہیں ہے، لیکن پاک تو بہرحال ہے۔ بدن کا پاک ہونا۔ نماز پڑھنے کے لیے بدن پوری طریقے سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بدن پر کوئی ناپاکی لگی نہیں ہونی چاہیے۔ بدن پر کوئی گندگی لگی ہو یا ناپاکی لگی ہو تو وضو یا غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ کپڑوں کا پاک ہونا۔ نماز پڑھنے کے لیے بدن پر پہنا ہوا کپڑا پوری طریقے سے پاک ہونا ضروری ہے۔ کپڑے پر کوئی ناپاکی لگی نہیں ہونی چاہیے۔ کپڑے پر کوئی گندگی لگی ہو یا ناپاکی لگی ہو تو کپڑا دھو لینا چاہیے یا دوسرا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ 3. نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ نماز پڑھنے کے لیے جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہو وہ جگہ پوری طریقے سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جگہ پر اگر کوئی گندگی لگی ہو یا ناپاکی لگی ہو تو اس جگہ کو دھو لینا چاہیے یا دوسری جگہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ 4. بدن کے سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کا مرد کا سطر کہا جاتا ہے۔ نماز میں مرد کا یہ حصہ اگر دکھ جائے تو نماز صحیح نہیں مانی جا سکتی۔ نماز کا وقت ہونا۔ کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ وقت سے پہلے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور وقت کے بعد پڑھی گئی نماز یا قضا نماز مانی جائے گی۔ 6. قبلے کی طرف منہ ہونا۔ نماز قبلہ رخ ہو کر پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں تو اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر کہیں اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہو تو قبلے کی طرف منہ کرنا یاد رکھے۔ 7. نماز کی نیت یعنی ارادہ کرنا۔ نماز پڑھتے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ 2. وضو کا طریقہ۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو کے بنا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر پڑھو گے تو وہ صحیح نہیں مانی جائے گی۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے وضو کا ارادہ کرے اور وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے اور اس طرح سے وضو کرے۔ کلائیوں تک ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائیں، چہرہ دھوئیں، داڑھی میں خلال کرے، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں، ایک بار سر کا اور کانوں کا مسح کرے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گلا کر کے ایک بار سر اور دونوں کانوں پر پھیر لے، کانوں کے اندر باہر اچھی طرح صاف کرے، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے وضو کرتے وقت حصہ کم سے کم ایک بار یا زیادہ سے زیادہ 3 بار دھویا جا سکتا ہے، لیکن مسح صرف ایک بار کرنا ہے۔ اس سے زیادہ بار کسی اعضاء کو دھونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی کی بربادی مانی جائے گی اور پانی کی بربادی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ 3. غسل کا طریقہ۔ اگر آپ نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے یا پھر رات میں آپ کو احتلام ہوا ہے یا آپ نے لمبے عرصے سے نہایا نہیں ہے تو آپ کو غسل کرنا ضروری ہے۔ ایسی حالت میں غسل کے بنا وضو نہیں کیا جا سکتا۔ غسل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے: دونوں ہاتھ کلاہیوں تک دھو لیجئے، سر مگاہ پر پانی ڈال کر دھو لیجئے، ٹھیک اسی طرح ساری چیزیں کیجئے جیسے وضو میں کرتے ہیں۔ کلی کیجئے، ناک میں پانی ڈالیے اور پورے بدن پر سیدھے اور الٹے جانب پانی ڈالیے۔ سر دھو لیجئے، ہاتھ پاؤں دھو لیجئے۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ یاد رکھے، ٹھیک وضو کی طرح غسل میں بھی بدن کے کسی بھی حصے کو زیادہ سے زیادہ 3 بار ہی دھویا جا سکتا ہے، کیونکہ پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال اسلام میں غیر پسندیدہ عمل مانا گیا ہے۔ دل میں اس کے نبی ہے تو عبادت قبول ہے، ورنہ 1000 سجدے کر لے سب فضول ہے۔ اس کے نبی سے تو دل کو اتنی صفائی دے
دل جب آئینہ بنے تو مدینہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام مسلمانوں کو نماز پنج وقتہ بجماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی کے پاس نماز اور وضو کا طریقہ پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔